السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ام المومنین حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے والی پہلی خاتون جسے اطاعت و فرما برداری، سخاوت و فیاضی اور ایثار و قربانی میں امتیاز حاصل تھا۔ تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ دراز قامت تھی، جسے دیکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا، کاش میری روح اس خوبصورت قالب میں ہوتی جسے ابتدائی مراحل میں ہی اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل ہو گئی تھی۔ اسے مدینے کی طرف 2 ہجرتوں کا اعزاز حاصل ہوا، جس کا پہلا نکاح چچا کے بیٹے سکران بن عمرو سے ہوا۔ وہ فوت ہوا تو اس کے خاتون کو ام المومنین بننے کا اعزاز حاصل ہوا، جسے خواب میں حرم نبی میں داخل ہونے کی بشارت مل گئی تھی۔ جس نے خواب میں اپنی گود میں چاند اتارے دیکھا، جس نے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جانب سے درہم و دینار سے بھری ہوئی تھیلی غربا و مساکین میں تقسیم کر دی اور ان میں سے 1 درہم بھی اپنے پاس نہیں رکھا، جس کا نام سودا بنت زمع ہے۔ آئیے اس عظیم المرتبت خاتون کی حیات طیبہ کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے والد کا نام زمع بن قیس بن عبد شمس تھا اور ان کا والدہ کا نام شموس بن قیس بن عمرو تھا۔ یہ قبیلہ بنو نجار میں سے تھے، جبکہ والد کا تعلق قریش کے مشہور شاخ بنو عامر بن لوی سے تھا۔ جوان ہوئے تو ان کا نکاح چچا کے بیٹے سکران بن عمرو سے ہوا۔ یہ سہل حاطب اور سلیط کا حقیقی بھائی تھا۔ ان سب بھائیوں کو صحابی رسول بننے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت سودا بن زمع نے ابتدائی ایام میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا اور ان کا خاوند سکران بن عمرو بھی دائرہ اسلام داخل ہو گیا۔ دونوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کی سعادت حاصل کی اور مہاجرین کے دوسرے قافلے میں شامل ہوئے۔ دونوں میاں بیوی عرصہ دراز تک حبشہ میں اکٹھے رہے۔ وہاں انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک چاند سا بیٹا عطا کیا، جس کا نام عبد الرحمن رکھا۔ کچھ عرصے بعد یہ حبشہ سے مکہ واپس لوٹ آئی۔ ایک روز حضرت سودا بن زمع نے خواب میں دیکھا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے ہیں اور ان کی گردن سے پکڑا ہے۔ بیدار ہوئے تو اس خواب کا تذکرہ اپنے خاوند سے کیا۔ اس نے خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا، اے سودا، تیرے اس خواب سے ظاہر ہوتا ہے کہ میرے فوت ہو جانے کے بعد تیری شادی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی۔ دوسری دفعہ خواب دیکھا کہ چاند ان کی گود میں اتر آیا ہے۔ یہ خواب بھی اپنے خاوند سکران بن عمرو کو بتایا تو اس نے کہا، اس تعبیر سے یہ ہے کہ میں جلدی فوت ہو جاؤں گا اور تیرا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ عرصے بعد سکران بن عمرو اچانک بیمار ہوا اور چند دنوں میں دائی اجل کو لبیک کہتا ہوا اللہ کو پیارا ہو گیا۔ سودا بن زمع بیوہ ہو گئی۔ خاوند کی جدائی میں دل اچاٹ رہنے لگا۔ ایک روز حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی بیوی خولہ بنت حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس وقت تک حضرت سودا اپنی عدت کے ایام گزر چکی تھی۔ حضرت خولہ نے سلام دعا کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کل آپ بڑے مغموم دکھائی دے رہے ہیں، شاید خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جدائی بھلائی نہیں جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا، خولہ، واقعی خدیجہ بہت عظیم خاتون تھی، اس نے میری بہت خدمت کی، وہ مجھے بہت یاد آتی ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اس سے آپ کا گھر آباد ہو جائے گا۔ فرمایا، کس سے کروں؟ عرض کی، میری نظر میں ایک خاتون ہے، اجازت ہو تو اس سے بات کروں؟ فرمایا، وہ کون ہے؟ عرض کہ سودا بنت زمع، اس کا خاوند فوت ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، بات کرو، اگر وہ رضامند ہو تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ خولہ بنت حکیم اجازت ملنے پر مسرت بھرے جذبات لے کر سودا کے گھر گئی۔ سلام دعا اور حال احوال دریافت کرنے کے بعد کہا کہ میں تیرے لیے بہت بڑی خوشخبری لے کر آئی ہوں۔ حضرت سودا نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا خوشخبری لائی ہو؟ بتاؤ تو صحیح۔
اس نے کہا میں نے سرور عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرے بارے میں بات کی، انہوں نے پسندگی کا اظہار فرما دیا ہے، تیرے کیا ارادے ہیں؟ یہ خبر سنتے ہی حضرت سودا کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا، کہنے لگی میرا یہ نصیب، مجھے اور کیا چاہیے، لیکن پہلے میرے ابا جان سے بھی بات کر لو۔ حضرت خولہ ان کے والد زما کے کمرے میں گئے، وہ بوڑھا تھا اور نظر بھی قدرے کمزور تھی۔ پوچھا کون؟ بتایا میں عثمان بن مازون کی اہل خولہ ہوں۔ اس نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا آؤ بیٹا، کیسے آنا ہوا؟ حضرت خولہ نے کہا آپ کی بیٹی سودا کو نبی میں لے جانے کے لیے آئی ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ زما نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا میری نظر میں بہت مناسب رشتہ ہے، اپنی سہیلی سے بھی پوچھ لو۔ اس نے کہا میں نے پوچھ لیا۔ والد نے کہا ٹھیک ہے، بیٹی راضی ہے تو میں بہت خوش ہوں۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روایدانی سنائی تو آپ تیار ہو کر حضرت سودا کے گھر گئے، ان کے والد نے نکاح پڑھایا، آپ نے 400 درہم مہر ادا کیا اور انہیں اپنے گھر لے آئے۔ اس طرح حضرت سودا بن زما رضی اللہ عنہا کو ام المومنین ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ جب اس کے بھائی عبداللہ بن زما کو پتہ چلا کہ میری بہن نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیا، وہ اس وقت چونکہ مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے انتہائی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اپنے سر میں خاک ڈالی۔ جب اسے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ طبیعت پر یہ تاثر زندگی بھر رہا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میرے لیے تو خود یہ بڑے اعزاز کی بات تھی، میں نے افسوس کا اظہار کرنے میں بہت بڑی غلطی کی، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ جزاک اللہ۔